الثالث اسم الفاعل. تیسرا عامل عوامل قیاسیہ میں سے عوامل قیاسیہ کے ساتھ ان میں سے تیسرا اسم فاعل. ایک فاعل ہے ایک اسم فاعل ہے جو مرارن و تکرارن ہم نے بیان کیا. اسم فاعل مشتق ہوتا ہے فاعل کے عامل ہوتا ہے. زید عمر وهكذا هي اسماء يعني حتى عابد اگرچہ عبد یا عبد سے مشتق ہے لیکن علم بننے کے بعد کسی کے نام وضع ہونے کے بعد وہ اسم جامد کے اسم فاعل کی تعریف بیان کرتے ہیں. وہ ہوا یہ اسم فاعل ما اشتق ما وہ اسم موصول ہے یعنی وہ اسم ہے اشتق جس کو مشتق کیا گیا ہو من فعل ایک فعل سے. کس کے لیے مشتق کیا ہے یہ وہ اسم بل وہ ما اشتق من فعل لمن اس ذات کے لیے لمن اس ذات کے لیے قام به جس کی وجہ سے قائم ہوتا ہے. کیا قائم ہوتا ہے؟ قانون کا فاعل الفعل فعل قائم ہوتا ہے. دیکھیے دوبارہ اسم فاعل وہ ذات وہ اسم جس کو مشتق کیا جاتا ہے لمن اس ذات کے لیے اس ذات کے لیے قام به الفعل جس کی وجہ سے فعل قائم ہوتا ہے. لیکن یہ جو فعل قائم ہوتا ہے بمعنى الحدوث صفت مشبہہ میں انشاءاللہ آئے گا بمعنى الثبوت ہے. وہاں صفت مشبہہ میں بھی فعل قائم ہوتا ہے لیکن بمعنى ثبوت ہے دائمی طور پر. یہاں پر جو فعل قائم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بمعنى حدوث ہے. حدوث سے کیا مطلب یعنی مستمر نہیں ایک مطلب واقع ہو جاتا ہے. ضاربن مثلا اشتق مشتق کیا ہے ضاربن کو کس کے لیے لمن اس ذات کے لیے قام بھی جس کے ذریعے سے قائم ہوا ہے الفعل فعل. فعل سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ حدث. فعل وہ ضرب مراد نہیں ہے بلکہ فعل سے مراد کام مصدر ہے. جو بھی بات یعنی مثلا ضرب میں ضرب قام میں قیام قعد میں قعود ہے جلس میں جلوس ہے. یہ جلوس یہ قیام. لیکن یہ جو قائم ہوا ہے بمعنى الحدوث مثلا ضارب مارنے والا ایسا نہیں کہ ضارب مارتا رہے مثلا ثابت ہو یہ نہیں بلکہ حدوث ہے یعنی مارنے والا یعنی ایک مرتبہ اس نے مارا ایک مرتبہ مارنے سے یہ ضارب بن جاتا ہے یعنی فاعل بن جاتا ہے جس کی وجہ سے فعل قائم ہوا جس کی وجہ سے فعل قائم ہو یعنی جس کی وجہ سے فعل صادر ہو. یہ بھی تعبیر بیان کرتے ہیں یعنی جس سے فعل صادر ہو جیسے چاہے مسلم بیان ہوا تعبیر الگ. خوب اس کے بعد یہ تعریف اما اس کا عمل کیا ہے جو کہ مورد بحث ہے عامل ہے. وَيَعْمَلُ عَمَلَ يَفْعَلُ اسم فاعل عمل کرتا ہے یفعل والا عمل کرتا ہے عمل یفعل یعنی کیا مطلب فعل مضارع معلوم کا مطلب کیونکہ اسم فاعل مشتق ہوتا ہے فعل مضارع معلوم سے. فعل مضارع معلوم کا جو عمل ہے وہی عمل ہے اسم فاعل من فعله اپنے فعل سے. ہاں یعنی جس سے اسم فاعل مشتق ہوتا ہے اسی فعل کا عمل. مثلا ضارب یضرب سے مشتق ہے یضرب والا عمل ضارب کرے گا. یہ نہیں کہ ضارب یضرب سے مشتق ہے اور جو ہے ینصر والا عمل ہے. بلکہ دوسرا الفاظ مثلا ضارب متعدی والا عمل کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ضارب مشتق ہے متعدی سے وہ کیا ہے یضرب. ایسا نہیں کہ ضارب جو ہے یذهب کا عمل کرے گا. یذهب کا عمل کیا ہے؟ فاعل لینا ہے صرف لازم ہے لازم والا عمل. بس اسم فاعل متعدی سے مشتق ہے تو متعدی والا عمل لازم سے مشتق ہے تو لازم والا عمل. اسی لیے اشارہ کرتے ہیں عمل یفعل یفعل والا عمل مجهول والا نہیں معلوم والا. لیکن یہ یفعل کون سا؟ من فعل اپنے فعل سے. ہر یفعل سے نہیں. اسم فاعل عمل کرتا ہے فعل مضارع والا لیکن ہر فعل مضارع کا نہیں. اپنے فعل وہ فعل متعدی ہے تو متعدی لازم ہے سواء كان لازما یہی تفسیر ہے وہ لازم ہو اس کا فعل اور متعدی. ولكن اسم فاعل کے عمل کے لیے دو شرط. ایک شرط یہاں پر
بشرط معنی الحال والاستقبال. اسم فاعل عمل کرتا ہے اپنے فعل والا چاہے وہ لازم ہو یا متعدی بشرط ان اسم فاعل میں معنی استقبال ہو یا معنی حال. بالکل حال زمانی. اولا ایک بات ہے اسم فاعل میں کوئی زمان ہے یا نہیں ہے. فعل مقترن بزمان ہوتا ہے, اسم مقترن بزمان نہیں ہوتا. واضح ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسم فاعل میں جو معنی حال و استقبال ہو یہ کیا مطلب؟ یعنی اصل میں اسم فاعل وضع نہیں ہوا کسی زمان کے ساتھ مختص نہیں ہے. جس طرح سے فعل مضارع میں زمان حال و استقبال, فعل ماضی میں زمان گزشتہ ہے, ہر فعل مقرون ہے کسی زمان کے ساتھ. اما اسم کے لیے شرط نہیں ہے کہ دلالت کرنے کی کسی زمان کے ساتھ مقرون, مگر اسم فاعل عمل کرتا ہے فعل والا اس لیے کہ فعل کے ساتھ شباہت. اس لیے تعبیر جو ہم نے کل بیان کیا مدیہ میں کون سی تعبیر ہے عامل کے لیے؟ الاسماء العاملۃ, الاسماء العاملہ المشبہہ بالافعال, وہ اسماء جو عمل کرتے ہیں لیکن فعل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, ان میں سے اسم فاعل ہے. اسم فاعل عمل کرتا ہے بشرط تین کے معنی فعل اس میں ہو. فعل مضارع کا بلے فعل مضارع کا معنی بھی موجود ہے اور زمان کے حساب سے. مثلا جو ہے فعل مضارع میں حدث ہے کہ نہیں, اسم فاعل میں حدث ہے. دوسرے الفاظ میں اسم فاعل فعل کے ساتھ شباہت رکھتا ہے معنی کے لحاظ سے بھی. معنی میں کیا ہے؟ حدث, اور یہ حدث مربوط ہے زمان حال یا استقبال کا موجود ہے اس میں. اور حرکات میں بھی انشاءاللہ ہدایہ میں یہ بات آئی کہ جو ہے حرکات و سکنات میں بھی اسم فاعل مشابہ فعل مضارع. جیسے یضرب میں پہلا حرف کیا ہے؟ فعل مضارع کا یا ہے کہ نہیں؟ مفتوح. ضاربون میں پہلا حرف مفتوح. صحیح. فعل مضارع میں دوسرا حرف ساکن یہاں پر صحیح. فعل مضارع میں تیسرا حرف کیا ہے؟ مثلا مکسور ہے یہاں پر. ایک شباہت, یہ بھی ایک تفصیلی بات ہے. اسم فاعل کی جو شباہت ہے فعل مضارع کے ساتھ حرکات میں, شخص حرکت میں شباہت یہ ایک الگ شباہت ہے. متحرک ہونے میں شباہت, مثلا اسم فاعل کا پہلا حرف متحرک ہے اور فعل مضارع میں پہلا حرف متحرک ہے. دوسرا حرف ساکن ہے, وہاں پر بھی دوسرا حرف ساکن ہے. تیسرا حرف متحرک ہے, متحرک ہونے میں فعل مضارع کی تیسرا حرف مشابہ ہے. یہ ایک شباہت ہے. ایک شباہت اس سے دقیق ہے, وہ کیا؟ نفس حرکت میں شباہت. کیا مطلب؟ فعل مضارع کا پہلا حرف متحرک ہے فتحے پر, یہاں اسم فاعل میں پہلا حرف متحرک ہے فتحے پر. یہ نفس حرکت میں شباہت ہے, یہ مقصود نہیں ہے. یہاں پر شباہت کیا مراد؟ بس متحرک ہونے میں اور ساکن ہونے میں. ہم نفس حرکت کس حرکت پر جو ہے متحرک ہے, کس حرکت پر ساکن ہے, وہاں کذا یہ نفس حرکت میں بات. خلاصہ یہ آج الفاظ موصول للمطولات. یہاں پر بس اتنا ذہن میں رکھے کہ جو ہے اسم فاعل کے لیے شرط عمل کرنے کے لیے کہ معنی یہ حال و استقبال ہو, اس لیے کہ فعل مضارع کا شباہت رکھتا عمل کرتا ہے. نحو زید ذاہب اخوہ الان او غدا. زید ذاہب, ذاہب لازم ہے, عمل کرے گا کس میں؟ فاعل میں. اخوہ فاعل ہے اس کا. حالت رفیع میں اخو ہوتا ہے نا, حالت نصبی میں اخا, جری میں اخی. الان او غدا یہ زمان حال میں یا زمان آئندہ میں. وزید متعدی کی مثال, وزید ضارب غلامہ عمرا الان او غدا. ضارب نے غلامہ کو رفع دیا اس لیے فاعل ہے. غلام فاعل ضارب ہے اور غلام اضافہ ضمیر کی طرف ہے. آگے ضمیر مضاف الیہ ہے محلا مجرور, اور عمرا اس کے لیے مفعول ہے بتعدید. اب کہتے ہیں کہ ہم نے کیا شرط رکھی اسم فاعل کے لیے؟ زمان حال استقبال. ولو قلت فیہما امسک, ان دو مثالوں میں فیہما سے کیا مراد؟ پہلی والی مثال جو کہ لازم کی مثال, دوسری والی مثال جو کہ متعدی. اگر ان میں غدن اور الان کو ہٹا کے امسی اگر آپ کہیں لم یجوز, جائز نہیں ہے, جائز.
کیونکہ یہ ماضی میں چلے جائے گا. اب اس کے بعد یہ خلافن ہے نا، وہاں سے آپ ترک کریں اس عبارت کو درمیان میں. اب کیا ہے مصنف کی عبارت یہاں سے وَلَوْ قُلْتَ فِيهِمَا أَمْسِي، اگر ان دو مثالوں میں اگر آپ امسی کہیں، ماضی کا معنی لے لیں، یعنی اسم فاعل معنی ہے ماضی. لم يجوز العمل، یجوز کا فاعل کیا ہے؟ لم يجوز، یعنی عمل جائز نہیں ہے، عمل نہیں کر سکتا نہیں، بلکہ عمل جائز نہیں، بلکہ یوں بیان کریں لم يجوز، امسی کہنا جائز نہیں. وَلَوْ قُلْتَ اگر آپ یوں کہیں تو لم يجوز، یہ جائز اس طرح کہنا، آپ کا یہ کہنا امسی یہ جائز. بلکہ کیا کرنا ہوگا اگر امسی ہو کہیں، کیونکہ اسم فاعل وضع نہیں ہوا ہے زمان حال کے یا زمان استقبال کے، ہم کہہ سکتے ہیں امسی، عمل نہیں کرنا وہ الگ بات ہے. صحیح، اگر کہیں امسی ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ بل، یہ کیا جائے، بل یجب ان یضاف اذا كان بمعنى الماضی، بلکہ واجب ہے ان یضاف، اس اسم فاعل کو اضافہ کیا جائے. کب؟ اذا كان بمعنى الماضی، اگر ماضی کے معنی میں. نحو، کیوں لگ بعد میں بیان کروں گا، متن میں نہیں. نحو غلام زید ضارب عمر امسی، غلام زید مضاف مضاف الیہ مبتدا، ٹھیک. ضارب عمر، ضارب نے عمل کیا مفعول میں، وہ کیا ہے؟ عمر، مفعول کی طرف اضافہ ہوا ہے. ٹھیک، عمل نہیں کیا، کہاں عمل کیا؟ اسم فعل ماضی کے معنی میں آیا، امسی کے معنی میں. ضارب کو اضافہ کیا کس کی طرف؟ مفعول کی طرف. صحیح، امرن نہیں پڑھا جائے گا، عمل نہیں جائے گا. صحیح. اب یہ کون سا اضافہ ہے اسم فاعل کا اضافہ؟ انشاءاللہ قریب یہ مہم بحث آنے والی ہے. اضافہ لفظیہ، اضافہ معنویہ نہیں ہے، بس لفظیہ ہے. انشاءاللہ بحث کل پرسوں آ جائے گا. صحیح. خلافاً للکسائی، اوپر آئے کسائی کے خلاف. فإنه قال، آغائی کسائی نے کیا کہا؟ یعمل اسم الفاعل، اسم فاعل عمل کرتا ہے مطلقاً، یعنی مطلقاً سے کیا مراد؟ تفسیر، سواء كان بمعنى الماضي او الحال او الاستقبال. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے وَكَلْبُهُمْ، ان کا کتا، باسط، ان کے کتے نے پھیلایا ہے ذراعیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، بالوسیط، چوکھٹ سے. اصحاب کعب حکم کوہا ان سے مسلم پیٹ نے بھی دعوی مثال نے فرمایا، مطلب دلیل کی نہیں. وَكَلْبُهُمْ، اصحاب کعب کا وہ کتا، باسط ذراعی، باسط کیا کہہ رہے ہیں؟ فاعل بسط یبسط، باسط پھیلانا، بس پھیلانے کو. باسط میں اندر ضمیر ہے، وہ کسی طرف کلب کی طرف ہے. یہ باسط کے لیے فاعل ہو، باسط اسم فاعل، اس کا فاعل اندر ضمیر ہے. ذراعی حالت نصبی میں ہے، باسط میں نصب دیا ہے. کیا ہے اصل میں؟ ذراعین ہے، ذراعی یعنی حالت تثنیہ میں ہے. حالت تثنیہ میں اعراب کیا آتا ہے؟ جمع قبل مسلمین، ایک نہیں زیدین، اضافہ کی وجہ سے نون تثنیہ گر گیا. ذراعی. صحیح. آغائی کسائی نے بیان کیا کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، ابھی پھیلایا ہے کتے نے یا آئندہ پھیلائے گا؟ نہیں، پھیلا چکا ہے. صحیح، زمان گزشتہ کی بات ہو رہی ہے. لہذا استدلال کیا کہ اس آیت میں جو اسم فاعل عمل کیا ہے وہ حالانکہ ماضی سے متعلق ہے، اسی آیت سے استدلال کیا. لیکن مصنف نے کیا جواب دیا؟ ایھا الکسائی، اسی آیت میں اختلاف. ہاں، کسائی نے جو کہا ہے کہ مطلقاً عمل کرتا ہے، زمان حال استقبال میں دوسروں کے ساتھ موافق ہے وہ، اما زمان ماضی میں کسائی گرایا لگا، اور اس کی استدلال اس آیت کی ضرورت ہے. لیکن مصنف کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہاں پر حکایت ہو رہی ہے. حکایت یعنی کیا مطلب؟ حکایت کے دو معنی. ایک ہے کہ متکلم اپنے آپ کو زمان ماضی میں فرق کرتا ہے، اپنے وجود کو، اور بیان کرتا ہے، یا زمان ماضی کو اس واقعے کو زمان حال میں کرتا ہے. جیسا کہ آیت میں یہ ہے، اس واقعے جو زمان ماضی میں ہوا اس کو زمان حال میں بیان ہو رہا ہے. یہ متکلم نے اس واقعے کو ابھی بیان کیا.
زمان حال میں بیان ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ الا، یہ مصنف کی بات ہے یہاں پر، الا مگر، یعنی کیا مطلب؟ اسم فاعل عمل کرے گا. اللہ سے کیا ہے؟ اسم فاعل عمل کرے گا زمان ماضی میں آنے کے باوجود، لیکن اذا اريد به، جب کسی اسم فاعل سے ارادہ کیا جائے، کیا ارادہ کیا جائے؟ حکایت حال ماضیۃ، اس حال کی حکایت، اس حال کا بیان، حکایت سے مراد بیان جو کہ ماضیۃ. لفظ حال عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، وہی بات. اسی لیے حالن کے لیے ماضیۃ صفت ہے تانیث کے ساتھ. وہی بات حال نحوی ہے کہ نہیں؟ مثلا منصوبات میں سے حال ہے، الحال يرجع إليه ضمير المذكر والمؤنث. ضمیر مذکر بھی طلب اسی طرف ضمیر مؤنث، یعنی مؤنث استعمال ہوتا ہے. حال کی اگر حکایت کرے، حکایت حال ماضیت، اس حال کی حکایت جو ماضی میں ہے اس کی حکایت ابھی کرے زمان حال میں، وہاں پر اسم فاعل عمل کرے. اس میں کیا بھی حکایت ہو رہی ہے زمان حال میں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذراعيه بالوسيط فإنه عمل، اس باسط جو اسم فاعل اس نے عمل کیا ہے، ولم يضاف، لیکن اضافہ نہیں کیا ہے یہاں پر. کیوں؟ اسم فاعل کو ابھی ہم نے فرض کیا یہاں پر زمان حال میں فرض کیا، اس ماضی کو واقع کیا. یہ ایک جواب ہے کہ انہو کسائی کو، اگرچہ کسائی کے مطلب کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے. مثلا مصنف نے کہا خلاف للکسائی، کسائی کے خلاف. کسائی نے کیا کہا ہے؟ یا عمل اسم الفاعل مطلقا سواء کان. کیا مثال ہے، کیا دلیل ہے کسائی کے پاس؟ دلیل کے طور پر آیت تو ذکر نہیں کیا مصنف نے، ہاں، لیکن دیگر کتابوں میں ملتا ہے نا کہ دوسری کتابوں میں کسائی نے یا عمل اسم الفاعل مطلقا کہا ہے، لأن الفاعل مثلا يعمل في هذه الآية، مثلا اسم الفاعل اس آیت میں یہ آیت اس کی دلیل ہے. بھلے لیکن مصنف نے دلیل کو جو کہ کسائی کی دلیل کے طور پر ایک آیت کی اس کے پاس، اس آیت کو اپنے دلیل میں ذکر کیا کہ یہاں پر حکایت زمان حال میں ہو رہا ہے. ہاں ماضی امسی کا معنی نہیں ہے یہاں پر، اس امسی کو یہاں فرض کیا زمان حال میں. جو وہی بات، یہ دلیل. فإذن علی کلھا، اسم فاعل عمل نہیں کرتا ہے الا ان معنی حال اور استقبال. اگر کہیں معنی ماضی میں کا عمل کیا تو وہ حکایت کے طور پر عمل کرے زمان حال میں، نہ ماننا نہ مانا حکایت نہ ہوئی تو عمل نہیں کرے گا. اگر حکایت نہ ہوئی تو عمل نہیں کرے گا، بلکہ لازم ان یضاف، اضافہ کیا جائے گا. صحیح، اضافہ کیا جائے گا. کیوں ایسا؟ اصل مطلب یہاں کیوں، اسی لیے یہ تعبیر جو آغاز شیخ بہائی کی ہے، الاسماء العاملہ المشبہہ بالافعال، وہ اسماء جو عمل کرتے ہیں شباہت رکھ کے فعل کے ساتھ. اسم فاعل کی کیا شباہت؟ اسم فاعل فعل ماضی کے ساتھ کوئی شباہت نہیں. تو وہی بات، اسم فاعل شباہت رکھتا ہے فعل مضارع کو، فعل ماضی سے کوئی شباہت نہیں. سائیں کچھ شباہت رکھ کے عمل کرے. واضح هذا المطلب. انشاءاللہ یہ بحث ہدایہ میں آئے گی کہ جو ہے اسم فاعل اور فعل مضارع کے درمیان کیا شباہت ہے، لفظی شباہت، معنوی شباہت، تفصیل وہاں پر. یعنی فعل ماضی کا کوئی ربط نہیں، نہ زمان کے حوالے سے نہ دلالت کے حوالے سے. اب جو ہے یہاں تک مسئلہ ٹھیک ہے. اب جو آگے جو مطلب آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ نے اضافہ تو کیا آپ نے مفعول کی طرف، جب معنی ماضی میں کیا کرنا ہوگا؟ آگے اضافہ کرنا ہوگا معمول کی طرف، مفعول کی طرف. جیسا کہ مثلا غلام زید ضارب عمر امسک، ضارب کو عمر جو کہ مفعول تھا اس کی طرف اضافہ کیا. یہ بات جو آپ نے مفعول کی طرف اضافہ کیا ہے، جب ایک مفعول ہوتی اضافہ کرے گا. اما ہمارے پاس علم یعلم سے اسم فاعل آ جائے تو اس کو دو مفعول چاہیے. مفعول اول کی طرف آپ اضافہ کریں گے لیکن دوسرا مفعول کیا کرو گے؟ یہ ہے شیخ کا یہاں پر آ کے اس بحث سے متوجہ کیا گیا. یہاں تک جو بحث کی، اگر اسم فاعل ایک مفعولی ہو جیسا کہ ضرب یا ضرب سے ضارب، اما اسم فاعل دو مفعولی ہو تو کیا؟ یہ مطلب یہاں پر بیان ہو. ایک یہ، اس کو بیان کرنے کے بعد ایک دوسرا نقطہ ہے، وہ یہ کہ آیا یہ جو شرط بمعنی حال اور استقبال کو عمل کرنے کے لیے، یہ شرط لازم کے لیے بھی ہے. وہ اسم فاعل جو فقط فاعل لیتا ہے، مثلا ظاہرون کے فاعل ضرورت ہے،
اس ذاہبون کے عمل کے لیے بھی شرط ہے یا ذاہبون کے مفعول میں عمل کرنے کے لیے شرط ہے؟ یہ اہم نقطہ ہے. اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے شرط ہے اس میں معنی حال استقبال. سوال: آیا مفعول میں عمل کرنے کے لیے شرط ہے یا اسم فاعل فاعل میں بھی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ہر اسم فاعل کے لیے فاعل کی ضرورت ہے. واضح؟ ذهب يذهب ذاهبون کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہے، مفعول اس کے لیے نہیں چاہیے، کیوں لازم. اب اسم فاعل فاعل میں عمل کر رہا ہے، فاعل میں عمل کرنے کے لیے بھی معنی حال استقبال میں ہونا شرط ہے. کیا جو ہے ضاربن جو عمل کر رہا ہے مفعول میں عمل کرنے کے لیے شرائط ہے؟ یہاں پر بیان نہیں ہے. وہی بات ہے، پہلے اس عبارت کو تدبیر کرتے پھر جو ہے ملاحظہ کرتے ہیں. اس بات سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثلا جب ایسا فعل ہے جو لازم ہے اور یہ ماضی کی طرف ہم اس کو پلٹائیں تو اس میں جو ہے مفعول نہیں ہوتا ہے تو اس کو اضافت اس کی طرف کریں گے. اسی لیے یہ مطلب دوسرے مطلب سے مربوط نہ کریں. دوسرا مسئلہ ہم نے اٹھایا مثلا اس میں فاعل میں عمل کرنے کے لیے اس کا ہم بیان کریں گے. پہلے اس کو تصدیق کرتے ہیں اور پہلا جو سوال مطرح کیا تھا ایک مفعولی ہو تو ٹھیک ہے اس مفعول کی طرف اضافہ کر دے دیں گے. دو مفعولی ہو تو اول کی طرف آپ اضافہ کریں گے، دوسرا کی کیا کریں گے. وَإِنْ كَانَ لِاسْمِ الْفَاعِلِ اگر اسم فاعل کے لیے کون سا اسم فاعل الذي بمعنى الماضي جو کہ معنی ماضی میں آیا ہے اس اسم فاعل کے لیے معمول آخر ایک اور معمول ہو لیکن یہ معمول جو دوسرا معمول غیر الذي اضيف الیہ اس معمول کا غیر ہو جس کی طرف آپ نے اضافہ کیا ہے اس کا غیر. یہ عبارت مختلف اللہ کی مشکل ہو سکتی ہے. مثلا مثال کے طور پر ضاربون کے لیے دو مفعول فرق کریں. مثال کے طور پر اگرچہ دو مفعول اس کے لیے نہیں ہے، ضارب کو آپ نے اضافہ کیا ہے ایک معمول کی طرف، وہ کیا ہے مفعول ہے مثلا اس کی طرف اضافہ کیا. اگر کسی اسم فاعل کے لیے جو کہ ضارب ہے اس کے لیے معمول آخر ایک دوسرا معمول اس کی طرف جس کی طرف آپ نے اضافہ کیا ہے نا اس کے علاوہ ایک اور معمول ہو تو کیا کریں؟ یہ مطلب ہے. وَإِنْ كَانَ لِاسْمِ الْفَاعِلِ اسم فاعل کے لیے ہو الذي بمعنى الماضي اس کے لیے وہ کیا معمول آخر ایک اور معمول. یہ دوسرا معمول کس کا غیر ہو غیر الذي اضيف الفاعل الیہ اس معمول کا غیر ہو یہ جس کی طرف فاعل کو آپ نے اضافہ کیا ہے اس کا غیر ہو تو کیا کرنا ہوگا اس کو نصب نصب دیا جائے گا. اس کو جو دوسرا مفعول ہے نا اس کو نصب نصب دیا جائے گا لیکن اس فاعل کے ذریعے سے نہیں، اس لیے یہ عمل نہیں کرے گا. ابھی فعل ماضی کے معنی میں آیا بلکہ بفعل مقدر ایک فعل مقدر کے ذریعے سے دل علیہ اسم الفاعل جس فعل مقدر پر یہی اسم فاعل دلالت کرے گا. یعنی کیا مطلب یہ اسم فاعل دلالت کرے گا کہ جو ہے جس مادہ سے میں ہوں اسی مادہ سے یہ ایک فعل مقدر ہے. مثلا مادہ ضاربون ہے تو مادہ ضرب سے ہے، اعطا یعطی ہے تو مادہ اعطا سے. مثال اسی کے لیے نہ ہو زید معطی امر درہما امسی. اب اس مثال میں عبارت کو لائیں تطبیق. اعطا یعطی دو مفعول ہے یا نہیں؟ دو مفعول. اسم فاعل کیا آتا ہے معطی آتا ہے. معطن معطن ہے لیکن یہاں پر اضافہ اسی لیے معطی امر پڑھ ٹھیک وإلا اضافہ نہ ہو تو معطن معطن المعطی المعطى اسلام کے ساتھ. وَإِنْ كَانَ لِاسْمِ الْفَاعِلِ اگر اسم فاعل کے لیے ہو کیا اسم فاعل یہاں پر معطی الذي وہ فاعل وہ معطی بمعنى الماضی جو کہ معنی ماضی میں ہے ہمسی ہے کہ نہیں. کیا ہو اس معطی کے لیے معمول آخر ایک دوسرا معمول وہ کیا ہے یہاں پر درہم. لیکن یہ درہم کس کا غیر ہے غیر الذي اضيف الیہ اس معمول کا غیر ہے اس امر کا غیر ہے جس کی طرف آپ نے اضافہ کیا ہے معطی اس کا غیر ہے یعنی ایک دوسرا معمول ہے. کیا کرنا ہوگا نصب پھر امن کو نصب کیا جائے جس کے ذریعے سے معطی کے ذریعے سے نہیں اس سے وہ معنی ماضی میں اپنا عمل نہیں کرے گا عمل نصب اس کے ذریعے سے بفعل ایک فعل کے ذریعے سے مقدر جو مقدر میں ہوگا دل علیہ اس فعل مقدر پر دلالت کرے گا اسم الفاعل یہ معطی. اب یہاں پر کیا ہے مثلا زید معطی عمر یعطی درہما
صحیح. زید معطی عمر یعطی درہم، یعنی یعطی یہاں فعل مقدر ہے، یا یعطا درہم مجهول، یعطا مجهول ہے مثلا درہم، تو یعطا تو مفعولی ہے، اندر جو ضمیر ہے وہ مفعول اول ہے نائب فاعل کی شکل میں. زید مثلا معطی عمر، زید عطا کرنے والا ہے عمر کو. صحیح. کیا عطا کرنے والا ہے؟ ڈائریکٹ درہم نہیں پڑھا جائے گا وہاں پر. یعطا درہم، درہم کو عطا کیا ہے، یا یعطی درہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ عمر، یہ زید عطا کرنے والا کیا؟ درہم. ایسے ہی کلام فعل مقدر کے ذریعے سے منصوب ہوگا. دوسرا مفہوم یعنی مشہور اور معلوم دونوں پڑھتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ یعطی پڑھے، بلکہ افضل معین بھی یہی ہے. اس لیے آگے ربط ہو، ضمیر اندر ہونا، کہ یعطی ہو تو بہتر ہے. ویلا یعطا پڑھے تو ضمیر ہے ارتباط کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. مجهول پڑھے، معلوم پڑھے، ارتباط ہونا چاہیے ما قبل کا ضمیر، اور دونوں صورتوں میں اندر ضمیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، معنی بن جاتا ہے اور ارتباط بھی برقرار ہے. واضح ہو گئی بات یہاں تک؟ کیا ہے ٹائم؟ ویشترط ایضا، ہاں اب سابقہ جو مطلب ہم نے مقرر کیا، مصنف کی عبارت مطلق ہے. مطلقاً کہا ہے کہ اسم فاعل کے عمل کے لیے شرط ہے کہ معنی حال استقبال ہے. لیکن جو ہے اسم فاعل میں عمل کرنے کے لیے بھی ہے یہی شرط، یا محض مفعول میں عمل کرنے کے لیے؟ ظاہراً عبارت مطلق سے کہہ سکتے ہیں کہ اسم فاعل میں بھی عمل کرنے کے لیے شرط. وہی بات، ویلا ایسا کوئی قرینہ ہمارے پاس نہیں کہ جو خاص کرے اسم فاعل مفعول میں عمل کرنے کے لیے شرط. اگر یہ مطلب تفصیل طلب ہے، دیگر کتابوں میں اس کے بارے میں ذکر ہے لیکن یہاں پر ذکر نہیں کیا. بعض نے کہا کہ جو ہے مفعول میں عمل کرنے کے، محض مفعول میں عمل کرنے کے لیے شرط کی ضرورت معنی حال. لیکن جو ظاہراً مشہور ہے وہ یہ کہ جو ہے مطلقاً عمل کے لیے شرط ہے معنی حال استقبال، یعنی چاہے اس میں فاعل میں عمل کرے تنہا جیسا کہ ذاہبون ہے، یا مفعول میں بھی عمل کرے، دونوں صورتوں میں معنی حال استقبال پر عمل کرے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ مثلا جو ہے بلے، لیکن اگرچہ یہ شرط مورد اختلاف ہے، مورد اختلاف ہے، کیونکہ نقطہ مہم ہے اگر ہم مکمل طور پر فیصلہ کریں اسم فاعل تو مطلق عمل کے، چاہے وہ اسم فاعل میں عمل کرے یا مفعول، جس میں بھی عمل کرے بشرط حال و استقبال. یہ اگر مطلقاً کہیں تو بالفرض کوئی اسم فاعل ہے جو فاعل میں عمل کرے. مثلا باسط ذراعیہما، باسط ذراعیہما، مصنف نے نظر کس پر رکھی ہے؟ ذراعی کو، ذراعی میں عمل کیا ہے باسط، نصب والا عمل، یعنی مصنف نے مثال بیان کی نصب کی طرف نگاہ ہے. باسط جس معنی میں بھی ہو، چاہے معنی ماضی میں استعمال کرے آیت میں مثلا بقول کسائی، یا بقول مصنف زمانہ حال میں حکایت کرے، جو بھی کرے باسط عمل کرے گا اپنے فاعل میں. ظاہراً فاعل میں عمل کرنے کے لیے شرط نہیں ہے. جو بھی بات مفعول کی طرف نگاہ، مفعول میں عمل کرنے کے لیے معنی حال اس کا بات ہے. اب اس کے بعد اما دوسری شرط جو آ رہی ہے، یہ شرط قطعاً مفعول میں عمل کرنے کی. جو بھی بات انشاءاللہ اس نقطے کو ہم کسی اور کتاب میں تفصیل سے کریں گے، یہاں پر اشارہ نہیں، اس لیے مبہم ہے. ویشترط ایضا، یہ ایضا کس کی طرف اشارہ ہے؟ پہلی شرط کی طرف ایک دوسری شرط، اسی اسم فاعل کا عمل کے لیے کیا؟ ان یعتمد اسم الفاعل، اسم فاعل اعتماد کرے علی المبتدأ او ذی الحال او الموصوف او الموصول او الحمزة او ما. ان چیزوں پر اعتماد سے کیا مراد؟ اسم فاعل سے پہلے یہ ذکر ہو، وہی بات
مل کر ایک جملہ بنتا ہے. اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ نہیں بنتا. جو بھی بات ضرب زید عمرا فعل فاعل اور مفعول مطلب پر جملہ ہے، جملہ تام ہے. ضارب زید عمرا الان وغدا جملہ ہے، مفرد ہے، مفرد جملہ نہیں ہے. آپ لوگ پریشان ہو جائیں، ایک ہے اسم فاعل بھی، اس کے لیے فاعل بھی، اس کے لیے مفعول بھی. ملا کیا ہے؟ ایک دفعہ مفرد بمقابلے تسنیہ جمع ہے، وہ مفرد نہیں ہے یہاں، ایک نہیں. ایک دفعہ مفرد بمقابلے مضاف اور شبہ مضاف ہے باب منادا میں، مثلا یا ابا عبداللہ مضاف ہے یہاں، یا طالعا جبلا مثلا شبہ مضاف. اس کے مقابلے میں ایک مفرد ہے، وہ کیا؟ عدمی اضافہ ہے، اضافہ نہ ہونے کا مفرد ہے. یعنی مفرد مختلف ابواب میں، مثلا باب تسنیہ جمع ہو تو وہاں پر تسنیہ جمع کے مقابلے میں مفرد استعمال ہوتا ہے. باب منادا ہو تو وہاں مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں مفرد استعمال ہوتا ہے. جمل کی بات ہو، جمل کی بات، جملوں کی بات ہو، وہاں پر مفرد کس کے مقابلے میں اضافہ ہوتا ہے؟ جس پر اعراب ظاہر ہوتا ہے وہ مفرد، اور جس پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے وہ جملہ شامل ہے. تو یہ بات ضرب زید عمرا مثلا جملۃ کاملہ، جملہ حکم مبنی میں ہے، کل جملہ حکم مبنی میں ہے. تو یہ بات اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں کل جملے کا کوئی اعراب ہو یہاں واضح صحیح. اما ضارب زید عمرا، ضارب کے اوپر اعراب ہے یا نہیں ہے؟ اعراب ظاہر ہے، جملے کا اعراب نہیں ہوتا. الجملۃ فی حکم البناء، جملہ مبنی کے حکم. مثلا جو ہے ضرب زید عمرا، الگ الگ کر کے دیکھیں گے. مثلا ضربہ کو الگ وہ مبنی ہے، زید کو الگ ملاحظہ کریں گے تو وہ مورب ہے، عمر کو الگ ملاحظہ کریں گے معمول کو اعتبار سے. اما مجموع جملہ حکم بنا میں، بات یہ بحث انشاءاللہ تفصیل کے بعد ہے. اسم فاعل مفرد کیوں اعراب ظاہر ہوتا ہے؟ ضاربن کو، ضاربن کا یہ اعراب رفع ہے. اب کہتے ہیں کہ جب مفرد ہے تو کسی کے لیے خبر واقع ہو تو جملہ بنے گا کسی مبتدا کے لیے. اسی لیے مثلا یہاں پر یعتمد اسم الفاعل علی المبتدا، مبتدا کے اوپر اعتماد کرے، یعنی مبتدا کے لیے خبر واقع ہے. او ذی الحال، یا کیا مطلب؟ ذی الحال کے اوپر اعتماد کرے، یعنی ہمارے پاس ایک ذو الحال ہے، ایک حال ہے نا، ذو الحال کے اوپر اعتماد کرے، ذو الحال کے لیے حال واقع ہے. مثالیں آ رہی ہیں. او الموصوف، یا موصوف پر اعتماد کریں، یعنی موصوف کی صفت بنے. او الموصول، یا موصول پر اعتماد کریں، صلہ بنے. او الحمزہ، یا حمزہ پر اعتماد کریں، حمزہ استفہام پر. او ما، یا ما نافیہ. نحو مثال زید قائم ابوہ، ترکیب زید مبتدا، قائم اسم فاعل، ابوہ فاعل اس کے، ابو فاعل، ابو اضافہ، ضمیر فاعل مضاف الیہ، محلا مجرور. اسم فاعل اپنے فاعل کا مل کر جملہ نہیں بلکہ مفرد، جملہ نہیں ہے تو نہیں. اسم فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مفرد خبر ہے زید کی، زید کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. یہ بات زیدون کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ، یہ مبتدا پر اعتماد کرنے کے لیے. وجاء زید عادیا فرسه، ذو الحال پر اعتماد کرنے کے لیے. جاء فعل مبنی، زید فاعل مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ. اور اب جو ہے تحریر میں کیا کہیں گے؟ زید ذو الحال. میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ عادین فرسہ، اپنے گھوڑے کو بگاتے ہوئے، دوڑاتے. عادین اسم فاعل ہے، عادین میں اندر ضمیر ہے، وہ کیا ہے؟ فاعل عادین. کس کی طرف پلٹتی ہے؟ زید کی طرف. فرسہ، فرسہ مفعول عادین، اور فرس اضافہ ضمیر غائب کی طرف، ضمیر غائب مضاف الیہ محلا مجرور. واضح. اب جو ہے عادین،
حال واقع ہو رہا ہے کس کے لیے؟ زید کے لیے. عادین نے زید پر اعتماد کر کے عمل کیا ہے، فرض میں نصب کیا. تو وہی بات. اما زید قائم ابوہ میں قائم نے زید پر اعتماد کر کے رفع دیا ہے ابوہ. ومررت برجل قائم غلامہ موصوف پر اعتماد کرنے کے لیے. مررت فعل فاعل، برجل بحرف جر رجل مجرور اور موصوف قائم اس کے لیے صفت. غلام فاعل قائم مرفوع علامت رفع ضمہ ہے، اور غلام اضافہ ہے آگے ضمیر کی طرف، ضمیر محلا مجرور ہے ثم مبنی علی الضم. قائمن اپنے فاعل سے مل کر صفت ہے کس کے لیے؟ رجل کی صفت بن گئی اور موصول پر اعتماد کرنا. اس کے بعد کس پر؟ موصول پر اعتماد کرنا. موصول جاء زید الضارب ابوہ عمرا. جاء پھر زید فاعل مرفوع. الضارب میں کیا ہے آگا؟ الف لام موصول، لام موصول ہے. ضارب اسم فاعل، ابو فاعل ضارب ہے اور اضافہ ہے آگے ضمیر کی طرف، ضمیر محلا مجرور ہے. امرن میں عمل کیا ہے؟ نصب والا. اب مفعول ہے. ضارب اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر صلہ واقع ہو رہا ہے. اس کے لیے آگا الف لام کے لیے الف لام صلہ کے. اب یہاں پر ایک اور سوال. ٹھیک، الف لام میں موصولہ کے لیے صلہ تو واقع ہو گیا. صلہ اور موصول مل کر کیا ہے؟ آگے کوئی ارتباط ہے کیا زیدون کے ساتھ یا نہیں ہے؟ یہ ہے بات. ترکیب اور تحلیل نقوی ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جو ہے ایک مکمل ایک جملہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کا ارتباط ضروری جملے میں. یا فعل زید الفاعل تمام، الف لام موصول، ضارب جو ہے اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر اس کے لیے صلہ اسلام کے لیے. الف لام موصول اپنے صلے سے مل کر کیا ہے؟ جملہ صلہ. اب یہ جملہ حال واقع ہو رہا ہے زید، صفت واقع نہیں ہو سکتا ہے. ایک اور نقطہ، جملہ جس طرح سے حکم مبنی ہے، مبنی میں اعراب کے لحاظ سے، اسی طرح حکم نکرہ میں جملہ نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا. ٹھیک، اگر جملہ نکرہ ہے زید معرفہ ہے، زید کی صفت واقع نہیں ہو سکتا ہے. میرے ساتھ ہے یا نہیں آپ لوگ؟ زید معرفہ ہے، فاعل معرفہ ہے. اب ضارب زید عمرن کو جملہ بنا کے، یہاں پر جملہ کیسے بنا؟ ضارب اسم فاعل کے ساتھ ہم نے ابھی بیان کیا جو ہے جملہ نہیں بنتا. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ابھی بات آنے والی ہے کہ ضارب اسم فاعل ہے، الف لام یعنی موصولات کے لیے صلہ کا جملہ ہونا ضروری ہے. مفرد صلہ واقع نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ ضارب جو ہے مفرد یا جملہ ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے کہا کہ جو ہے مفرد ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ابھی آئے گا کہ جو ہے اسم فاعل قائم مقام فعل ہے یہاں پر، یعنی اصل میں ہے الذی ضرب زید عمرا، کانہ جملہ ہے. صحیح، جب جملہ ہے تو صلہ اور موصول مل کر یہ جملہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ زید کے لیے صفت واقع نہیں ہوگا جملہ. کیوں؟ جملہ حکم نکرہ میں، نکرہ معرفہ کی صفت واقع نہیں ہوگا. لہذا جب نکرہ ہے تو اذا كانت النکرہ بعد المعرفہ، نکرہ کے معرفہ کے بعد نکرہ ہوتی ہے، نکرہ حال واقع. بالفرض جاء زیدن کے بعد راکب ہو، کس طرح سے پڑھیں گے اس کا؟ راکب لکھا ہوا ہے، راکبن پڑھیں گے. کیوں نہیں؟ راکبن پڑھیں گے. کیوں؟ حال لینا پڑے گا. راکب کو ہم صفت نہیں لے سکتے. کیوں؟ راکب نے کرا ہے، زید معرفہ ہے. جاء زیدن، میرے پاس زید آیا درن حال کی وہ راکب. اسی طرح سے یہاں پر جاء زیدن درن حال کی زید کا باب امر کو مارنے والا. اس حال میں زید میرے پاس اس حالت میں آیا، زید کا باب مار رہا تھا. امرن حال، امرن مفعول ہے. کل جملہ حال واقع. وَأَقَائِمٌ الزَّيْدَانِ، یہ ترکیب بات میں آئے گی انشاءاللہ. اقائم الزیدان میں کچھ لطیف بات ہے. وما قائم الزیدان کی بات بھی ہم جو ہے مبتدا خبر کے بعد مؤخر کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.